پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان سے جڑے شدت پسند سرحد پار کر کے پاکستان آتے ہیں اور سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے، افغان پروڈکٹس کے لیے ٹریڈ کوریڈور بند کیا ہے اور پاکستان میں رہنے والے انلیگل افغان مہاجرین کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے یہ سٹیپس افغانستان کو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم خراسان ڈائری کے مدیر افتخار فردوس کے مطابق افغانستان میں طالبان اپنے آپ کو اسلامی امارات کہتے ہیں اور امارات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گروپس اس امارات کے ساتھ ہوتے ہیں وہ امیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس لیے کسی ایک گروپ کے خلاف کارروائی امارات کو توڑنے کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی کارروائی افغان طالبان کے گورننس ماڈل کے لیے خود خطرہ بن جائے گی، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو کیا افغان طالبان ٹی ٹی پی پر اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے وابستہ تجزیہ کار امینہ خان کہتی ہیں کہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی پر اچھا خاصا انفلوئنس ہے اور ماضی میں ہی انہی کے کوآپریشن سے پاکستان حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات اور اس کے بعد سیز فائر ہوئی تھی، لیکن اب سچویشن قدرے مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف زیادہ کارروائی اگر کرتے ہیں تو وہ داعش الخراسان کو جوائن کر سکتے ہیں، جو افغان طالبان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ تو اس تنگ گلی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ چونکہ افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت تیل و گیس اور معدنیات میں سرمایہ کاری بڑھانا چاہتی ہے، اس لیے سرحد پر امن ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کو اپنی افغان پالیسی پہ بھی نظر ثانی کرنا چاہیے۔ نیو یارک میں مقیم تجزیہ کار جہانگیر خٹک کے مطابق پہلے پاکستان افغان طالبان کو تسلیم کروانے کے لیے دنیا بھر میں لابنگ کر رہا تھا، پھر اب پاکستان خود یہ کہتا ہے کہ طالبان کی حکومت افغان عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ اس صورتحال میں مسائل بڑھتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ تجزیہ کار امینہ خان کے مطابق افغان طالبان کو بھی انتخاب کرنا ہوگا کہ انہیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے یا ٹی ٹی پی کا ساتھ دینا ہے۔ اگر افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں تسلیم کرے تو انہیں ٹیررزم کے خلاف سنجیدہ کردار ادا کرنا ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جہریت کے بجائے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرے۔ اگر دنیا کی تمام فوجیں ایک ملک ہوتی تو وہ دنیا میں گرین ہاؤس گیسز کے اخراج یعنی ایمیشنز کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہوتی، چین، امریکہ اور انڈیا کے بعد۔ یہ بات 2022 میں یو کے میں ہونے والی ریسرچ میں سامنے آئی ہے اور سوچئے تب سے اب تک حالات اور برے ہوئے ہیں۔ یو این نے اب کہا ہے کہ دنیا بھر میں فوجی ایکٹیویٹیز عالمی سطح پر 7% ایمیشنز کا باعث بنتی ہیں اور گیسز کا یہ اخراج بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پچھلے سال دنیا بھر میں فوجی ایکسپینڈیچر 27 کھرب ڈالر تک پہنچ گیا تھا اور یہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے اب تک ریکارڈ اضافہ ہے۔ یورپ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ 100 سے زیادہ کنٹریز اپنے اسلحہ پھر سے بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ خرچے کاربن کی قیمت پر ہو رہے ہیں۔ 2021 اور 2023 کے درمیان نیٹو کے ممالک نے اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا۔ اس دوران فوجی ایمیشنز میں 3 کروڑ ٹنز کا اضافہ ہوا۔ یہ سڑکوں پر 80 لاکھ گاڑیاں بڑھانے کے برابر ہیں۔ امریکہ کی طرف سے نیٹو کی ممبر کنٹریز پر دباؤ ہے کہ وہ جلد ہی اس سے بھی زیادہ خرچ کریں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اصلی چیلنج ہیوی ویپنز کو ڈی کاربنائز کرنا ہے، جیسے کہ ٹینکس، وارشپس، سبمرینز اور فائٹر جیٹس، جو ہر سال عالمی سطح پر سب سے زیادہ فیول استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ دنیا میں فوج پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ جب ان سے ڈی کاربنائزیشن کے بارے میں پوچھا گیا تو پینٹاگن کے اسپوکس پرسن نے بی بی سی کو بتایا، ہم ماحولیاتی تبدیلی کے پروگرامز اور انیشیٹوز کو ختم کر رہے ہیں جو محکمے کی بنیادی جنگی مشن سے میل نہیں کھاتا۔ نیٹو نے جواب نہیں دیا، مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ ان بڑھتی ایمیشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ ایک اور تشویش بھی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جیسے جیسے دفاعی بجٹ بڑھتا ہے، کلائمیٹ کا پروٹیکشن کم ہوتا ہے۔ متعدد شمالی ممالک اور مغربی یورپی ممالک بین الاقوامی تعاون کے لیے دیے جانے والے بجٹ میں کٹوتی کر رہے ہیں اور اس کو
دفاعی بجٹ میں شامل کر رہے ہیں۔ اور کچھ ممالک اپنی امداد بھی کاٹ رہے ہیں، جس سے کمزور ممالک کے پاس سیلاب، جنگل کی آگ اور سمندروں کی بڑھتی سطح سے بچنے کے لیے مدد اور کم ہو جائے گی۔ جنگوں کی وجہ سے بھی ماحولیاتی نقصان ہوتا ہے۔ اس کا ایگزیکٹ اندازہ لگانا تو مشکل ہے، مگر اس کے اثر کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے پہلے 2 سالوں میں 17.5 کروڑ ٹنز گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہوا تھا۔ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنا نیدرلینڈز پورے سال میں کرتا ہے۔ اور اسرائیل اور غزہ کے جنگ کے دوران جتنا ایمیشنز ہوا وہ 36 ممالک کے سالانہ ایمیشنز سے زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں فوجیں اصرار کر رہی ہیں کہ انہیں خطروں سے بچنے کے لیے اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے اور اپنے اتحادیوں کو مزید اسلحہ دینا ہے، لیکن اب تو خود ماحولیاتی تبدیلی ایک سیکیورٹی تھریٹ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اسلحہ سازی میں سرمایہ کاری بڑھانے سے کلائمیٹ سے جڑے انسانی وجود کو درپیش خطرات کا حل نہیں ہوگا، جن کا ہم سب کو اس سیارے پر سامنا ہے۔ حالیہ عدم توازن کو حل کرنا ضروری ہے۔ سیلاب، خشک سالی اور جنگلوں میں لگی آگ سے خوراک، پانی اور زراعت میں کمی آ سکتی ہے اور غریبی بڑھ سکتی ہے۔ اس سے سماجی بدامنی جیسے مظاہرے، لوٹ مار، غیر قانونی مائیگریشن اور وسائل کے لیے جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ایک ویسیس سرکل بن جاتا ہے۔ فوجیں دنیا میں بڑھتے سیکیورٹی خدشات سے نپٹنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، مگر اس سے ایمیشنز ہوتے ہیں جو مزید ماحول کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ چین کے طاقتور سیاسی ادارے پلینم کے سالانہ اجلاس میں 5 سالہ منصوبے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس بار جو فیصلے ہوئے ہیں وہ 2026 سے 2030 تک کے لیے چین کی اگلی 5 سالہ معاشی حکمت عملی کی بنیاد بنیں گے۔ یہ کوئی ایسی دستاویز نہیں جو معیشت کے ہر چھوٹے بڑے حصے کے ٹھیک اعداد و شمار بتائے۔ یہ دراصل ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہے جو سندھ متعین کرتی ہے۔ اس 5 سالہ منصوبے میں چین نے گرین ٹرانزیشن کی تیز کرنے کی بات کی ہے، یعنی زیادہ الیکٹرک گاڑیاں، زیادہ سولر پینل اور سب کچھ جو ماحول دوست توانائی کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ فوج کو ماڈرن بنانے کے عمل کو تیز کرنا ہے، یعنی مزید جدید ہتھیار، راکٹ سے لے کر آبدوز تک وہ سب کچھ جو ایک جدید فوج کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ملک کی کھپت بڑھانے پر زور۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ چین کو اپنی معیشت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ جب امریکہ جیسی طاقت چین پر ٹیرف لگائے، تجارتی پابندیاں بڑھے، تو صرف برآمدات پر انحصار کرنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ چین کی بڑی آبادی ایک طاقت ہے۔ اگر لوگ زیادہ خرچ کریں تو برآمدات سے آنے والی آمدنی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے اور ملکی معیشت کو اندرونی طور پر طاقت دی جا سکتی ہے۔